ڈاکٹر صاحب پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ آن دا ادر ہینڈ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ جتنی وارز ہیں آؤٹ سائڈ امریکہ وہ ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ملیہ لودھی صاحبہ کی بات سنیں ہم تو وہ تو کہہ رہی ہیں جناب کہ سب سے پہلے ٹرمپ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے یوکرین کی وار کو، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ جتنی بھی ہوں گی لے ڈاؤن کریں گے ٹرمپ، ان کے مطابق ہی وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ جی؟ جی ان سم ویز یس۔ جس وار کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آنے کے بعد ایک دن میں ختم کروں گا، وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی، اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ایک بہت اچھی تقریباً ریپو ہے، دوستی ہے آپس میں، اور جو بروکنگز اور جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ صرف یہ کہ یہ جنگ وہ جلد از جلد ختم کریں گے، بلکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یوکرین کی انکنڈیشنل ان اینڈڈ مدد نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ کا پچھلی دفعہ بھی اپنے ٹرم میں یہی سٹانس تھا، وہ نیٹو کی فنڈنگ کے حوالے سے بہت سکیپٹسزم تھا، ان کا خیال تھا کہ یورپ کو نیٹو کو فنڈ کرنا چاہیے، امریکہ کو نہیں فنڈ کرنا چاہیے۔ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے یا اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی جو امن ہوگا یا جو کنکلیوڈ ہوگی یہ وار، وہ رشین ٹرمز پہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ یوکرین کا نقصان کر دیں۔ تو جو لینڈ یوکرین نے لوز کیا ہے شاید وہی سٹیٹس کو ہو جائے، بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس وار کو وہ اپنے ایجنڈا پہ سب سے پہلے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ختم کریں گے وہ یہ یورپین وار ہے، اور یورپ میں بہت سکیپٹسزم بھی ہے اس حوالے سے۔ اوور آل ٹرمپ کے آنے سے یورپ پریشان ہے۔ جی وہ نیٹو سے بھی اتنے خوش نہیں ہیں، اور جیسے کہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ویری رائٹلی کہ اس میں بھی جتنی فنڈنگ وہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹرمپ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم کیوں ان کو لے کے ان کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے پھرتے رہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پھر یہ جتنی ایکسرسائز ہوئی یعنی کہ جتنی یہ وار چلی اس میں ہو از گوئنگ ٹو بی دا لوزر؟ یوکرین؟ دیکھیے یوکرین ہی اب اپیرنٹلی جو سچویشن ہے اس میں تو یوکرین ہی لوزر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی خیال کیجئے کہ رشیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوکرین اس وار کو اتنا اسٹریچ کر پائے گا، اور یوکرین اس وار کو اس لیے اسٹریچ کر پایا کیونکہ راک سالڈ امریکن سپورٹ آئی اور یورپین سپورٹ آئی یوکرین کے لیے، اینڈ دے پینٹڈ رشیا ایز دی اگریسر۔ رشیا کے اوپر بہت سینکشنز بھی لگی، اکنامکلی بھی بہت مسائل ہوئے، انٹرنل ڈسینٹ کو بھی پیوٹن نے مینج کیا، اور لیکن اس نے یہ جنگ جو ہے یہ جاری رکھی ہے، اور شروع کرتے سے پہلے جو اس نے بات کہی تھی وہ اسی بات پہ آج بھی کھڑا ہے کہ آپ نیٹو کو میرے ڈور سٹیپ پر مت لائیے، اور اسی پہ یہ بات جنگ شروع ہوئی تھی اور اسی بات پہ ختم ہوگی کہ نیٹو ول ہیو ٹو بیک آف فرام رشین ڈور سٹیپ۔ اوکے فیئر انف، ٹھیک ہے، سو دیٹ مینس کہ ون ون سچویشن جو ہوگی پیوٹن کی ہوگی، رشیا کی ہوگی۔ اچھا جی اس وقت ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک، اچھا واٹ اباؤٹ دا ادر کانفلکٹس جی، جو دوسرے کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا میں، اگر ہم تھوڑی سی اس میں دیکھیں ٹینشن دیکھیں جو کہ ماؤنٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دم اس کا نوز ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، اس پہ آپ کیا ان پٹ دینا چاہیں گی؟ مطلب وہ کانفلکٹ بڑھے گا، کم ہوگا، سبسائڈ ہوگا؟ آپ ہنس رہی ہیں، اچھا خیر، مطلب وہ سبسائڈ ہوگا یا سینکشنز مزید لگ جائیں گی ایران پہ، یا ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفس میں پہنچ جائے گی؟ دیکھیے ایران کے ساتھ تو یو ایس 40 سال سے ہنکی ڈوری نہیں ہے، اور ایران نے ایک تکلیف دہ تقریباً سمجھے پراکسی وار کا نیٹ ورک جو ہے وہ بچھایا ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا ہے تھرو دس پراکسی نیٹ ورک۔ اس وقت اسرائیل جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ بالکل ایران کے پاس لے گیا، یعنی اب دو ریاستیں آپس میں آئی بال ٹو آئی بال ہیں، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے کہ ٹرمپ از اے ویری ویری اینٹائی ایران مین، انہوں نے جتنے بھی سٹیپس لیے بشمول دا نیوکلیئر ٹریٹی جو ہونے جا رہی تھی، جس کو بہت مشکل سے آرکیٹیکٹ کے اس کے اوباما
ایک سیکنڈ میں ڈسمینٹل کر دیا تھا ٹرمپ نے آ کے. تو ایران کے ساتھ صورتحال مزید مخدوش ہو سکتی ہے. لیکن ڈیورنگ اس کیمپین انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. ڈیورنگ اس کیمپین انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا بھی خیال ہے اور ایران کے لوگوں کو بھی امن سے رہنا چاہیے. تو شاید ایک بار پھر کوئی رجیم چینج کی صورتحال سامنے آئے. اس وقت واشنگٹن میں ایک خطرناک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ خطرناک مائنڈ سیٹ ہے کنٹینڈ ایسکلیشن کا, جو میرا خیال ہے کہ بہت بہت ٹاکسک ثابت ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے لیے. اس وقت ایک ریجنل وار وہاں ریج کر رہی ہے اور اس کے برخلاف صورتحال جانا چاہیے. جو ایک اور خطرناک بات ٹرمپ کے حوالے سے کہی جاتی ہے, جو وہاں پہ انٹلیکچوئل سرکلز کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بالخصوص مڈل ایسٹ کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ پھینک کر سچویشن سنبھالی جا سکتی ہے. یو شوڈ تھرو منی ایٹ دا کانفلکٹ ٹو کنٹرول دا سچویشن. انہوں نے ابراہیم ایکارڈس کو بھی کھولنے کی بات کی ہے, یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم اس کو تھوڑا سا انکلوسیو بنائیں. تو جو سب سے بڑا کرٹیسزم تھا جو لے بیٹھا کمالا ہارس کی کیمپین کو, وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشنز ہینڈلنگ آف دا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ تھا. تو کوئی تو بدلاؤ اور چینج لانا پڑے گا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی میں کوئی کمی آئے گی.